جی مفتی صاحب، جیسا کہ تاقراتیں آج سے شروع ہو جائیں گی 5 جو تاقراتیں ہیں، تو لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے اور اس میں ہمیں کس طرح سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ لیلۃ القدر لیلۃ القدر کے متعلق قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر. اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے، اس کو اللہ ہر بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. تو وہ رات ایسی عظمت والی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. لیلۃ القدر میں جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور فرشتوں کو لے کر جو ہے وہ روئے زمین پر آتے ہیں، اور عبادت کرنے والوں کو جو ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے یا بیٹھ کر کرتا ہے یا دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی دعاؤں پر جو ہے آمین کہتے ہیں. تو اس رات کی عظمت اور فضیلت کے متعلق جو ہے بہت ساری احادیث پاک ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. تو اس رات جو ہے عبادت کے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ شب قدر میں جو ہے وہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا. تو جس رات میں قرآن اتارا گیا اس رات میں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے اور صاحب قرآن پر اگر درود کا اہتمام کیا جائے تو بہت سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، بہت بھلائیاں اس کو عطا فرماتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں اور درود پاک کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہیں. اور یہ دعا جو میں نے ابھی بیان کی تھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کا بھی جو ہے آپ کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے رہیں.